یہ ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے حاجی عبدالکریم اور گاؤں کا سیلاب۔ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، نام تھا حاجی عبدالکریم۔ وہ پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ سارا دن مزدوری کرتے اور رات کو مسجد میں صفائی کرتے۔ لوگ کہتے، حاجی صاحب آپ اتنا کام کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکرا کر کہتے، بیٹا محنت میں عزت ہے اور عبادت میں سکون ہے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، کوئی اولاد نہ تھی، لیکن وہ کبھی اداس نہ ہوتے۔ کہتے، اللہ نے مجھے سب دیا ہے۔ گاؤں کے بچے ان کے پاس آتے، وہ انہیں قرآن پڑھاتے اور سچ بولنے کی تلقین کرتے۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش شروع ہوئی، 3 دن تک بارش نہ رکی۔ دریا بپھر گیا، پانی نے کھیت بہا دیے، گھر گرا دیے۔ لوگ رو رہے تھے، عورتیں بچوں کو لے کر اونچی جگہ بھاگیں۔ حاجی عبدالکریم کی جھونپڑی بھی پانی میں آ گئی، لیکن وہ گھر چھوڑ کر مسجد چلے گئے۔ مسجد میں 40 لوگ پناہ لے چکے تھے، بچے بھوکے تھے، بوڑھے کانپ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، ڈرو مت، اللہ ساتھ ہے۔ ان کے پاس خود کچھ نہ تھا، بس ایک بوری آٹا اور تھوڑا سا گڑ تھا۔ انہوں نے وہ سب نکالا اور سب میں بانٹ دیا۔ لوگ کہنے لگے، حاجی صاحب آپ خود بھوکے رہ جاؤ گے۔ حاجی صاحب مسکرائے اور کہا، جب سب کا پیٹ بھرے گا تو میرا پیٹ خود بھر جائے گا۔ رات کو وہ سجدے میں گرے اور رو کر دعا کی، اللہ میرے لوگ بھوکے ہیں، تو ہی رزاق ہے، مدد فرما۔ اسی رات ایک ٹرک آیا شہر سے، راشن، کمبل، دوائیاں لے کر۔ ڈرائیور نے کہا، مجھے خواب میں ایک نورانی چہرہ آیا۔ اس نے کہا، پشاور کے فلاں گاؤں جاؤ، وہاں اللہ کے بندے مشکل میں ہیں۔ گاؤں والے رو پڑے، وہ سمجھ گئے یہ دعا کا اثر ہے۔ حاجی صاحب نے سب کو بلایا اور کہا، دیکھو اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس شرط یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کا سہارا بنیں۔ سیلاب کے بعد گاؤں اجڑ گیا تھا، لیکن لوگوں نے ہمت نہ ہاری۔ حاجی صاحب نے کہا، چالو مل کر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جوانوں نے کھیت صاف کیے، عورتوں نے کھانا پکایا، بچوں نے اینٹیں اٹھائیں۔ حاجی صاحب خود سب سے آگے تھے۔ وہ کہتے، کام عبادت ہے۔ 3 مہینے میں گاؤں پھر آباد ہو گیا، نئی مسجد بنی۔ اس کا نام رکھا مسجد شکر، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ مشکل میں بھی شکر کرنا چاہیے۔ ایک دن ایک امیر آدمی گاؤں آیا، وہ حاجی صاحب سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب میں آپ کو شہر لے چلتا ہوں، آپ آرام سے رہیں گے۔ حاجی صاحب نے کہا، بیٹا میری جنت یہی ہے، یہ بچے، یہ لوگ، یہی میرا خاندان ہے۔ امیر آدمی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے بہت پیسہ کمایا، لیکن اب جیسا سکون کبھی نہ دیکھا۔ حاجی صاحب نے کہا، سکون پیسے سے نہیں ملتا بیٹا، سکون دل سے ملتا ہے، جب تم کسی کا درد اپنا سمجھ لو۔ سال گزر گئے، حاجی صاحب بوڑھے ہو گئے۔ ایک رات فجر کے وقت انہوں نے سب کو بلایا، کہا، بیٹوں میں جا رہا ہوں، اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ سب رو پڑے، کہنے لگے، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ حاجی صاحب نے کہا، میں نہیں جا رہا، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور سجدے میں چلے گئے۔ جب لوگوں نے اٹھایا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ گاؤں والے کہتے ہیں، اس دن کے بعد سے گاؤں میں برکت بڑھ گئی، کیونکہ ایک نیک بندہ اپنی دعا چھوڑ گیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی مسافر آئے تو گاؤں والے کہتے ہیں، یہ مسجد شکر ہے، یہاں حاجی عبدالکریم رہتے تھے، اور وہ یہ واقعہ سناتے ہیں تاکہ ہر کوئی سیکھے کہ محبت، محنت اور دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔